یہ گھومنے پھرنے اور دنیا میں مگن رہنے والا انسان جب مرتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اصل میں انسان زمین پہ پیدا نہیں ہوا بلکہ زمین پہ آیا ہے۔ پیدا وہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں ہو چکا۔ عالم ارواح میں انسان سے وعدے لیے گئے کہ وہ اللہ کے لیے ہر قسم کا امتحان دے گا، کبھی اللہ کے لیے صبر کرے گا تو کبھی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے گا، تاکہ اس امتحان کے بدلے اللہ اسے جنت میں جگہ عنایت کرے۔ لیکن افسوس کہ جب باپ کے سلب سے ماں کے شکم میں آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس چھوٹی سی دنیا اور محدود سی زندگی میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اسے خود کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی 3 قسم ہوتی ہے، ایک وہ جو فرشتوں سے افضل ہے، دوسرے وہ جو کبھی گناہ کرتے ہیں تو کبھی گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور تیسرے وہ جو گناہ کر کے خوف گناہ سے ہی دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں تو ان کی شکل عارف لوگوں کے سامنے جانوروں جیسی بن جاتی ہے۔ اس میں سے کوئی کتے کی مثل ہوتا ہے، کوئی گدھے کی مثل ہوتا ہے، کوئی گائے کی مثل ہوتا ہے تو کسی کا مزاج سانپ کی مثل ہوتا ہے۔ وہ رہتے کھاتے پیتے تو انسانوں کے ساتھ ہیں، لیکن انسانوں کے اندر ان میں ایک جانور چھپا ہوتا ہے۔ بس فرشتہ موت اسرائیل کی شکل میں آ پہنچتا ہے، اور جب جسم سے روح کو جدا کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس انسان کے اعمال نیک ہوتے ہیں تو ان کی روح اس طرح سے جسم سے الگ ہوتی ہے جیسے کوئی کسی کو خوشبودار پھول محسوس کرائے اور وہ اس خوشبو کے ساتھ اپنے جسم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر جس انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں تو ان کی روح ایسے جسم چھوڑتی ہے جیسے کوئی انسان ریشمی کپڑا کانٹوں پہ لگا دے اور اسے کھینچ کے نکالا جائے۔ اتنی تکلیف ان کی ہوتی ہے جو قدم قدم پہ انسانوں کو تکلیف اور اللہ کے قوانین کو جھٹلاتے ہیں۔ بس اس مٹی کے جسم سے الگ ہونے کے بعد انسان بار بار کہتا ہے کہ مجھے پھر سے موقع دیا جائے تاکہ میں نے جو عالم ارواح میں اپنے خدا سے وعدے کیے تھے وہ پورے کر سکوں، لیکن افسوس اسے موقع نہیں ملتا، کیونکہ اللہ کی دربار میں جو وقت اس کا لکھا ہوتا ہے وہ اس نے پورا کر دیا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پاس جو لوح محفوظ پہ انسان کا وقت لکھا ہے وہ دنوں، سالوں اور مہینوں میں نہیں بلکہ سانسوں پر مبنی ہے، کہ یہ انسان اتنی مرتبہ سانس لے گا اور اتنی مرتبہ سانس چھوڑے گا۔ بس انسان کے جسم کو جب تدفین کیا جاتا ہے تو انسان کی روح برزخ کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور منکر نکی آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول اور امام کون ہے، تم کس دین پہ زندگی بسر کرتے رہے، کس طرح سے انسانوں کے ساتھ چلتے رہے۔ اور جو فرشتے انسان کے کندھوں پر مسلسل نیکیاں اور گناہ لکھتے رہتے ہیں ان تمام چیزوں کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ یہ ہے تمہارے اعمال، اتنے وعدوں اور اتنے امتحان کو اس طرح سے تم نے کھیلا ہے۔ یہ جو جسم ہم اپنے ساتھ لے کے گھومتے پھرتے ہیں اصل میں یہی ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ انسان رونے لگتا ہے، اپنے اعمال کو یاد کر کے تڑپنے لگتا ہے اور بار بار فریاد کرتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں اپنے اعمال بہتر کر سکوں، جس انسان کو مجھ سے تکلیف ملی میں اس سے معذرت کر سکوں، معافی مانگ سکوں۔ لیکن افسوس اسے وقت نہیں ملتا، جتنا وقت اسے ملنا تھا اتنا وقت اسے زمین پہ مل چکا۔ اچھے اعمال والوں کے لیے فرشتے
جنت کی خوشخبری سنا کے جاتے ہیں اور برے اعمال والوں کے لیے دوزخ کی خبر سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اب یہی اعمال تمہارے خالق کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس دن جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی انسان انتقال کر جائے تو ان کے وارث جتنے زمین پہ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیے اچھے اعمال کرتے رہے تاکہ قیامت کے پہنچنے تک ان کے گناہوں کا ترازو کم اور ان کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہو سکے۔